حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر تیار کے بیٹے تھے، نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر، اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی۔ لو سن لے، جن پر قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ اس کا بھی سن لے، جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، طویل لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا برکت والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے، وہ وصال کر گئے۔ میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ میں نے کہا پیسے لینے تھے، کہا بالکل لینے ہیں، میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے، اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں، میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں، ادا نہیں ہو سکے، بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا۔ تو عبداللہ بن جعفر تیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی، کوئی چیز نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے کا بندگی کا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ بھی بنجر ہے، اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی، سبزہ نہیں ہوتا، بنجر ہے، پانی کوئی نہیں، اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سیراب کرنا، بے آباد زمین ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر، وہ مجھے ساری نہ دے، اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے، میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا، تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا، دے تو صحیح۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کی نہیں، چند کوڑیوں کی بھی نہیں، فرمایا مجھے دے دو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ او بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ، یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے، جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی۔ کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا، بنجر بے آباد ریتلی زمین، جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے، جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا، مصلی بچھا۔ غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ یہ حضرت جعفر تیار کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے، انہوں نے نیت باندھی نماز کی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ، خدا بندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما، کرم نوازی کا، رحمت کا فیصلہ فرما۔ اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا، کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد، مصلی بھیگ گیا۔ جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا، کہتے ہیں مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب۔ فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا، جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے، قرضے بھی ادا ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا۔ لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی۔ مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال کسی بھی نہیں ہونا مسجد میں۔ اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، اعلان کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کر کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں صحابہ کو، برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو
مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت کی۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے، تنے تنہا۔ حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے۔ فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کرتے، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے۔ صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے جناب صدیق ایک بار گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، اور بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ اس صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل۔ صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے۔ وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کرے تو رب مانتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا، تڑپ گئے صحابہ۔ اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا۔ حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی محبوبہ بس کرے گھر آ جائے، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں گھر آئے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو حضور تو سجدے کے عالم میں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا، حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا، دیر تک حضور نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ ادا کر لوں؟ اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا۔ اس بات پر ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا، مجھے کہنے لگے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا، میں نے 5 کلو مٹھائی بھیجی آپ کی جانب، دوستوں کو کھلا دیجیے۔ میں نے کہا اور کتنی بانٹی؟ کہنے لگے منوں کے حساب سے۔ باقی معاملات کیسے؟ کہنے لگے کیا بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، سب کو دیا۔ تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے؟ کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں میں۔ ٹائم بیٹا کس نے دیا؟ شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں 2 رکھتے تھوڑی مشکل ہے۔ اگر کہا جائے کہ 25 من مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو وہ آسان ہے، ہم نے اپنے لیے عبادت کو، ریاضت کو بہت سا بنا لیا، اس کو اتاریں کچھ بھی مشکل نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جتنا بندہ جھکتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اور عزت عطا کرتا جاتا ہے۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے رب کو تیری پہلا سجدہ قبول تھا تو تب اس نے دوسرے کی توفیق دی تھی، اسے تیری فجر قبول تھی تو تجھے زور پڑھنے کی توفیق دی، اس نے تیرا پہلا روزہ قبول کیا تو دوسرا رکھنے کا موقع دیا۔ یہ علامت ہے قبولیت۔
میرے محبوب نے فرمایا بندگی کرو، اس کے حضور آؤ، کبھی کا صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی کا تہجد پڑھو، کبھی کا اشراق پڑھو، کبھی کا چاشت پڑھو، کبھی کا اوابین پڑھو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکے تو اٹھ کے تہجد پڑھو، باقی نمازوں پہ رب تمہیں ثواب دے گا۔ اگر تہجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف دیکھ کے مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ مسکرائے گا۔ مصلی آباد کریں، مصلی آباد کرنے سے روحانی زندگی آباد رہے گی، من کے اندھیرے دور ہوں گے، روح کی کساوتیں دور ہوں گی۔ انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی بندوں کی جانب توجہ ہی کم جاتی ہے، حسد کون کر رہا ہے، مخالفت کون کر رہا ہے، جھگڑا کون کر رہا ہے، بغض کون پیدا کر رہا ہے، ان چیزوں سے ویسے ہی بچا رہتا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجدہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور شفاعت کس طرح کریں گے؟ سجدہ کر کے 4 سجدے کریں گے حضور۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب امتیں پریشان ہو کے نبیوں کے پاس جائیں گے تو پھر میرے پاس آئیں گی، جب میرے پاس آئیں گی تو میں سجدہ کروں گا اور خدا سے کہوں گا یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر۔ فرمایا میرے ایک سجدے سے اللہ حساب شروع کرے گا۔ پھر میرے غلام رہ جائیں گے جنہوں نے بہانے بنائے ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، یہ بہانہ ہے خدا کی رحمت حاصل کرنے کا۔ جن کے پاس تو کچھ ہوگا وہ تو اس بہانے کے سبب چلے گئے، گناہ گار رہ گئے، تڑپ کے کہیں گے محبوبہ ہم کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ کروں گا۔ فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ جب کروں گا تو رب لمبے سجدے کے بعد فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں، آپ سوال کیجئے میں دیتا ہوں، آپ سفارش کیجئے میں قبول کرتا ہوں۔ تو میں اللہ میرے گناہ گاروں کو بخش دے۔ رب کہے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے لے جائیے، لے جائیے، لے جائیے اسے۔ ایک حدیث میں ہے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے لے جائیے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو جنت میں بھیج کے میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ لمبا سجدہ، تیسرا سجدہ، اے اللہ مہربانی کا رحمت فرما۔ اللہ کہے گا محبوب سر اٹھاؤ، جو مانگو گے میں دوں گا، یا اللہ اور فضل کر۔ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے محبوب اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں اور سجدہ کروں گا، پھر جس کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہوگا اسے بھی لے جاؤں گا۔ صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امت بھی سجدہ کر کے بخشوائیں گے۔ جب حضور سجدے کر رہے ہیں تو امت کیوں نہیں کر رہی؟ حضور سجدے کر کے بخشوائیں گے، امت سجدہ ہی نہیں کر رہی، توجہ ہی نہیں کر رہی۔ میرے بھائی سجدے کی اتنی کیفیت ہے، عبادت کی اتنی لذت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تیز آندھی آتی تو حضور نماز پڑھنے لگے، تیز آندھی آتی تو نماز پڑھتے، بارش نہ ہوتی تو نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، سورج گرہن ہوتا تو حضور نماز پڑھتے، چاند گرہن ہوتا تو نبی پاک، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہے گرہن لگا چاند کو تو حضور نے فٹافٹ سر سجدے میں رکھ دیا، اور نماز کے بعد حضور رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ تو نے کہا نہیں تھا کہ میں تیری موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دوں گا؟ اللہ درگزر کر اپنے بندوں سے، رحمت فرما، کرم نوازی فرما۔ فرمایا ہر موقع پر حضور نماز پڑھتے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کبھی کبھی میرے بسترے نور میں حضور ہوتے، فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں؟ میں کہتی میری کیا جرت ہے؟ تو حضور نماز کی نیت باندھتے۔ بخاری مسلم میں لفظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتا، اتنی لمبی بندگی فرماتے کہ قدم مبارک سوج جاتے، ورم آتا۔ میں عرض کرتی حضور آپ کی برکت سے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو محبوب بنایا ہے، شفاعت کا حق دیا ہے، سب سے اعلیٰ امت دی، حضور اتنی آہوزاری؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ تو نے بتایا ہے نا رب نے مجھے بڑا دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، اب میں رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میں لمبی نمازیں پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ میرے بھائی نماز نہیں تو انسان کہے گا، سجدہ نہیں تو اس نے زندگی کہاں بتا دی؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سر سجدے میں رکھا تو ماتھے پہ مٹی لگ گئی، وہ جھاڑنے لگے، میرے قریب نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک سجدے کی مٹی پیشانی پہ رہتی ہے اللہ کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں، اس سے رہنے دو، یہ تو لذت ہے۔ عزت والا وہ ہے جو مالک کی بارگاہ میں۔ حضرت صلہ بن حشیم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بڑے عبادت گزار تھے، نیک تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نوجوانوں کا دل کیا کہ ذرا اس صحابی کی عبادت کا تو پتہ کریں، کس طرح کی ہے عبادت کا تو پتہ کریں۔ فرماتے ہیں جنگ کا موقع تھا، رات کے وقت جب دنیا سو گئی نا تو وہ بھی لیٹ گئے، جب دیکھا سب لوگ سو گئے تو چپتے سے اٹھے تو جنگل میں چلے گئے، جنگل میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی۔ صلہ بن حشیم صحابی ہیں، وہاں نماز پڑھنے لگے، کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا کہ پتہ تو کروں کس طرح پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو شیر آ گیا، شیر نے آ کے تھاڑا، للکارا۔ فرماتے ہیں میں ڈر کے درخت پہ چڑھ گیا۔ حضرت صلہ بن حشیم نے نماز کا سلام پھیرا، اطمینان کے ساتھ شیر سے کہنے لگے اور جا چلا جا کہیں اور رزق تلاش کر، میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، مجھ پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا۔
जब जंगली दरिंदों का कब्जा नहीं हो सकता तो किसी और दरिंदे का इबादत गुजार पे कब्जा हो सकता है? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मुझे समझ आ गई, जो दरिंदों से बचना चाहे, जालिमों, जाबिरों, फासिकों से बचना चाहे, वो अपने आप को रब की बारगाह में झुकाए, वो उसके हुजूर हाजिरी दे। जो बचना चाहे, मेरे भाई, रमजान मुबारक आया, मस्जिदें भरी, 2-3 दिन 4 दिन नई सफ़े खरीदी लोगों ने, फिर 2-4 रोजे गुजरे, फिर चंद दिन गुजरे, फिर वही मामूल के नमाजी। एक बात बताओ, गखड़ में ना 4-5-6 कब्रिस्तान है, उन कब्रिस्तानों की तख्तियों को कभी पढ़े जाके, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी वजह से हुकूमतें चलती थी, वो सो गए तो पीछे काम बंद हो गया। क्या हुआ? काम चल रहा है कि खत्म हो गया? बेटा जिसका गुजारा नहीं ना होता बाप के पास, वो कहता मैं जी नहीं सकूंगा, वो भी जीता है और खोल के जीता है। बीबी कहती है मेरे तो सर से ताज उठ गया, जिंदगी कैसे गुजरेगी? कुछ भी नहीं होता, सब होता। 20-20 साल औरतें बेवा की जिंदगी गुजार के चली जाती हैं। ये जो हमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ रखा हुआ ना, झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग, मुझे वक्त नहीं मिलता नमाज का, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, बहुत बड़ी। मुझे मेरा कोई दोस्त कहे ना मेरे पास टाइम नहीं आपके पास आने का, तो हो सकता है मैं बिगड़ जाऊं। तू कैसा यार है, मिलने का ही टाइम नहीं तेरे पास? वो मेरे भाई तो अल्लाह से ही कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं तेरे पास आने का, और रब से ही कह दिया तूने, अल्लाह से ही कह दिया। नमाज इतना जरूरी काम कि हुजूर का विसाल का वक्त आया, ऐन उस वक्त भी हुजूर ने फरमाया मेरी 2 बातें याद रखना। हुजूर क्या फरमाया कि गुलामों से अच्छा सलूक करना, दूसरा अपनी नमाज की हिफाजत करना, इसे छोड़ना ना। और सहाबा कहते हैं जब हुजूर को बड़ी नकाहत हो गई, बज़ाहिर कदम नहीं उठाया जाता, उस वक्त भी फरमाया मुझे 2 बंदे उठा के ले जाओ, मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ना चाहता। नमाज इतना बड़ा काम कि हुजूर ने फरमाया जो खड़े होके ना पढ़ सके बैठ के पढ़े, बैठ के ना पढ़ सके लेट के पढ़े, लेट के ना पढ़ सके इशारे से पढ़े। छुट्टी किसी को दी, हमने खुद ही छुट्टी कर ली, खुद ही। और ये याद रखें, पक्की बात है, कब्र में ना बेटा आएगा ना बेटी आएगी। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, झूठ है सारा, रजिस्ट्रियां सारी अपने नाम रखी हुई है, बैंक बैलेंस अपने नाम। बच्चे तो मिलते करते हैं कि चलो थोड़े ही दो, मैं कारोबार कर रहा हूँ, कोई नहीं, करीब भी नहीं आने देते, झूठ बोलते हैं बच्चों के नाम पे। हर शय पक्की की भी अपने नाम, अपनी मर्जी से खर्च करते हैं, अपनी मर्जी को देते हैं जिसको देना होता है, बल्कि बहुत सारे तो नाइंसाफी भी करते हैं। ओ भाई समझ लें इस बात को, परखें, अपने लिए कुछ करके जाए। अगर खुदा से बंदगी का रिश्ता हो, मौला अली शेर खुदा पता क्या फरमाया करते थे? हजरत अली फरमाया करते थे मैंने तो दुआ की है खुदा बंदा जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना। अगर नमाज ना हुई तो जन्नत में दिल कैसे लगेगा, बगैर नमाज की तबीयत कैसे रचेगी? आप यकीन करें, नमाज इंसान को बनाती है। नमाज निकाल दी जाए ना तो जिंदगी का हुस्न खत्म हो जाए। लोग टाइम देते हैं 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का, लेकिन मजहबी लोग टाइम देते हैं जोर के बाद का, असर के बाद का, फजर के बाद का। मुसलमान की तो तरतीब ही नमाज से शुरू होती है। नमाज का फर्ज हुई मेराज की रात का फर्ज हुई जी, लेकिन हुजूर जब गए ना हरम शरीफ, यहां भी नमाज पढ़ा के गए, लेने जा रहे थे नमाज, लेकिन मस्जिद अक्सा में भी 2 रकते पढ़ा के गए। अभी नमाज आनी थी, हुजूर उससे पहले नमाजें पढ़ा रहे। तो नमाज का तो रिश्ता है, नमाज से तो ताल्लुक है। नमाज हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यजीद की फौजों ने जब मदीने पे हमला किया तो उन्होंने घोड़े बांध दिए मस्जिद नबवी में, 3 दिन तक नमाज ना होने दी माज़अल्लाह। फरमाते हैं मैं दीवाना बन के हुजूर की कब्र के पास बैठ गया, मैं दीवाना बन गया कि वो मुझे पागल और दीवाना समझ के छोड़ दे। फरमाते हैं कसम अल्लाह की इज्जत की, जब नमाज का वक्त आता था हुजूर की कब्र से अजान की आवाज आती थी, कब्र अनवर से जमात कराने की आवाज आती थी, कब्र के अंदर से। गोया मेरे मुस्तफा, शायद इसीलिए हुजूर ने 2 गुलामों को साथ रखा है, अजान भी होती रहे जमात भी होती रहे। हुजूर तो अंदर भी जमातें करा रहे हो भाई, वहां भी जमातें हो रही हैं, और तू यहाँ नमाज नहीं पढ़ रहा और बहाना बना के खड़ा है बहाना बना के। ना ऐसा कर, वो भी जितना वक्त मिले मस्जिद में जाके गुजारे, कुरान शरीफ के साथ गुजारे, जिक्र के साथ गुजारे, इबादत के साथ गुजारे, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इबादत में मसरूफ करे। ये अल्लाह के साथ रिश्ता है। इबादत नहीं तो बंदगी काहे की।